کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ایمان کے 6 ارکان ماننا اور جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس حیثیت سے میں آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں۔ یہ بات تو ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم بچپن میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ 6 ارکان جو ہیں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، ان اصول کو، ان ارکان کو کیوں یہ اساس قرار دیا گیا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 177 فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 ارکان اس ایک آیت کے اندر رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 5 کا ایک ہی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کے اندر۔ ہر مسلمان کو دلائل کے ساتھ عقیدے کی بات جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب و سنت پر مبنی دین ہے، ان کے قول پر نہیں، جہالت پر نہیں، علم پر مبنی ہے۔ تو اس واسطے میں نے پہلے آپ کو بتایا ایمان کے ارکان 6 ہیں، لیکن ان 6 ارکان ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بیان کیا کہ سورہ بقرہ کی 177 آیت لیس البر، یہ آیت البر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف پھیر لو، یعنی خالی رسومات میں دین نہیں رکھا ہے۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس رخ کرتے تھے، مدینے میں بالکل اپوزٹ پڑتا تھا، تو ایسے رخ کیا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے کیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیے، تو یہودیوں نے بوال مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو ایسا نبی ہے جو پچھلے تمام کے لیے جو قبلہ تھا اس قبلے کیوں تبدیل کر دیا؟ اور یہ تحویل قبلہ کے حکم کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کیا ہے پروپیگنڈا کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اصل سمتوں میں کیا ہے اللہ نہیں ہے، اصل بات رسم و رواج میں نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا اس کو مان لیا جائے۔ رسول نے کہا کہ مجھے حکم آیا ہے کہ بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دو، تو حکم اور نبی کو مانو، یہ اصل دین ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یہ دراصل کیا نہیں ہے، اصل نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ اصل نیکی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر 5 ارکان آ گئے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ آیت 177 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں۔ اب لیکن یہاں پر 6 جو ہے تقدیر کا وہ ذکر نہیں آیا ہے، وہ ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر آیت نمبر 49 فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ بنایا ہے، اندازے کے ساتھ بنایا ہے، ہر ایک کی تقدیر پہلے ہی ہم نے بنا دی ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے سب کا سب۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا حکم یہاں پر اللہ تبارک، اس حیثیت سے قرآن سے تمام ارکان ثابت ہو گئے جس کو ہم ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔